والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 6 ستمبر 2021 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد ستیانہ میں سیرت امام حسین اور واقعہ کربلا آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی اگر توجہ رہی اور دائیں بائیں آپ نے دیکھنا چھوڑا اور خاموشی سے میری گفتگو سنی تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 63 سال دین کا کام کیا ہے، جن میں 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اور 23 سال اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ جو 23 سال ہیں اس میں قرآن کریم اترا ہے اور باضابطہ دین کی تبلیغ ہوئی ہے، اور جو اس سے پہلے کے 40 سال ہیں یہ ملت ابراہیمی کے مطابق دینداری کی زندگی گزری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری زندگی میں 2 طبقے حضور نے تیار کر کے امت کو دیے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو رسول اللہ کا گھر والا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، دوست اور خادم ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک گھرانہ ہے اور ایک یارانہ ہے۔ گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں اور یارانے کو پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گھرانے اور یارانے کے اندر پیار تھا، محبت تھی، اور انہوں نے دین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق پھیلایا ہے۔ اب جو آدمی آپ کو نبی پاک کے گھرانے اور یارانے میں نفرت بتائے وہ دین کا کام نہیں کر رہا، جو محبت بتائے وہ دین بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اگر صحابہ اور اہل بیت میں نفرت ہے تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی محنت کدھر گئی؟ اگر صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں نہیں ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نعوذ باللہ رائے گاں جاتی ہے۔ حالانکہ پیغمبر اسلام کی محنت رائے گاں نہیں گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت صحیح معنوں میں ادا ہوئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت میں پیار ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس پر 1-2 باتیں عرض کر کے واقعہ کربلا کی طرف بات شروع کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، حضور کی کل اولادیں 7 ہیں۔ بیٹوں میں حضرت قاسم ہیں، طیب ہیں جنہیں عبداللہ اور طاہر بھی کہتے ہیں، اور آخری بیٹے ابراہیم ہیں۔ حضور پاک کی 4 بیٹیوں میں بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر کلثوم، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے 3 داماد ہیں۔ بیٹیاں 4 ہیں، داماد 4 ہونے چاہیے تھے لیکن داماد 3 ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت عثمان کو ایک کے بعد دوسری بیٹی حضور پاک کی ملی تھی، تو حضور پاک کے داماد 3 ہیں۔ اب پیغمبر السلام کی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کی اولادیں ہیں۔ پیغمبر کے بیٹے تو دنیا میں بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن 3 بیٹیوں کی اولادیں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد دیکھیں تو یہ 9 بنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بیٹیوں کی اولاد کی تعداد 9 ہے۔ پہلی بیٹی حضرت زینب ہے، ان کی 1 بیٹی اور 1 بیٹا ہے۔
بیٹے کا نام علی زین بھی ہے اور بیٹی کا نام امامہ بنت ابی العاص ہے۔ یہ پیغمبر صلی السلام کی بیٹی کی اولاد ہے۔ پیغمبر اسلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، یہ جوانی میں انتقال کر گئی تھی۔ انہوں نے حبشہ ہجرت کی حضرت عثمان کے ساتھ سمندری سفر کیا، اس میں تکلیف ہوئی تو وفات پا گئیں۔ حضور پاک کی تیسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم ہے، ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ بن عثمان یا ابان بن عثمان ہے۔ حضور پاک کی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، ان کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بچپن میں انتقال کر گیا، اس لیے 4 کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں 6 ہیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم۔ اماں فاطمہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی تینوں بہنوں والے رکھے تھے، اور اماں فاطمہ کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن ہے۔ رقیہ اور محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے ذکر نہیں ہے۔ اماں فاطمہ کی اولادیں 6 ہیں، 5ویں نمبر پہ 6 ہیں، 6 7ویں نمبر پہ ان کی بڑی بہن حضرت رقیہ کا بیٹا عبداللہ بن عثمان ہے، یہ 7 ہو گئے، اور 2 حضور کی بڑی صاحبزادی کے بیٹے ہیں، امامہ اور علی زین بھی، 7 اور 2 9 ہو گئے۔ یہ 9 پیغمبر کی نواسیاں اور نواسے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، حضور پاک کی اہل بیت میں یہ بھی ہیں، حضور پاک کے بیویاں بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بیویوں کی تعداد 11 ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، سیدہ میمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات ہیں۔ یہ پیغمبر کی سیدہ ام سلمہ، یہ 11 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اب پیغمبر کا پورا گھرانہ یہ اہل بیت کہلاتا ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 33 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، رب کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر، میں نے آپ کے تمام گھر والوں کو پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت اتری، حضور پاک اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، اللہ کے رسول کے دل میں آیا بیویوں کو تو اللہ نے اہل بیت بنا کر مقام دے دیا، میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کروں۔ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے۔ اس وقت حضور پاک کی ساری اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی ماں سوا اماں فاطمہ کے، تو اماں فاطمہ کو بچوں سمیت بلوایا اور دعا کی۔ حضور پاک نے صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں مانگا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، مولا میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک کر دے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں قرآن کریم نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، حضور پاک کے فرمان نے نبی کے خاندان کو اہل بیت کہا ہے۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں کہ قرآن بھی ہمارا ایمان ہے، حضور کا فرمان بھی ہمارا ایمان ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، پیغمبر کی اولاد اور گھر والے بھی اہل بیت ہیں۔ ہم نے پوری اہل بیت مانی۔ اب توجہ رکھنا، دوسرا طبقہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم الذین ادرکوا صحبت النبی مع الایمان وماتوا علیہ۔ مولا عبداللہ یزدی نے شرح تہذیب میں لکھا ہے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو پیغمبر پر حالت ایمان میں اسلام لائے اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پیغمبر کے صحابہ میں پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور آخر میں حضرت وحشی بن حرب ہیں رضی اللہ عنہم۔ پیغمبر کے تمام صحابہ یہ حضور پاک کے جانثار، وفادار، حبدار و دلدار ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے باہر کی زندگی میں اپنا تن، اپنا من، اپنی جان، اپنا پیسہ، اپنی تمام صحت و عافیت والے معاملات حضور پر لٹا دیے تھے۔ تو حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت میں ایک ایک فضیلت ذہن میں رکھنا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، فمن رکبہا نجا،
جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہوا، ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس سے ہٹ گیا وہ برباد و خوار ہو گیا۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ فیصل آباد کے غیور مسلمانوں توجہ رکھنا، کبھی عقل کو بھی استعمال کر کے بندہ دیکھے تو ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ پیغمبر کی اہل بیت کی باری آئی، اللہ کے نبی نے کشتی کی بات کی ہے، صحابہ کی باری آئی ستارے کی بات کی ہے۔ کبھی ملا کر دیکھو کہ ستارے کا کشتی سے کیا رشتہ ہے، ستارے کا کشتی سے کیا تعلق ہے۔ یہ بات دیکھنے اور سیکھنے کے لیے آپ کو پتن پہ جانا ہوگا، آپ کو دریاؤں اور سمندروں کے ساحلوں پہ جانا ہوگا۔ آپ کشتی بانوں سے جا کر پوچھیں گے بتاؤ آپ کی کشتی کیسے چلتی ہے؟ سمندر میں روڈ تو نہیں ہے، سمندر میں موٹر وے تو نہیں ہے، سمندر میں ایکسپریس وے تو نہیں ہے، سمندر میں راستے تو نہیں ہے، آپ کیسے چلتے ہو؟ سمندر میں اشارات تو نہیں ہے، یہ سرخ اشارے پہ کشتی رک جائے، سبز اشارے پہ چل پڑے، پیلے پہ تیاری کر لے۔ وہاں تو معاملات یہ نہیں ہے، سمندروں میں چوک بھی نہیں ہے، سمندروں کے دائیں بائیں کیسے چلتے ہو، آگے پیچھے کیسے چلتے ہو؟ اچھا دن میں تو چل لیتے ہو لیکن رات میں آپ کو چلنا پڑے، جب اندھیرا چھا جائے تاریکی عام ہو جائے تو کیسے چلتے ہو؟ تمام ملاحین کہتے ہیں، کشتی والے بادبان ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا دن کو چلنا تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم رات کو چلتے ہیں تو ہم اپنے راستے کی رہنمائی میں ستاروں کی منزلوں کو متعین کر چکے ہیں کہ ہم نے فلاں شہر جانا ہے تو اس ستارے کو دائیں رکھیں گے، اس کو بائیں رکھیں گے، سیدھے چلیں گے، اس شہر میں پہنچیں گے۔ اگر ہم نے فلاں جگہ جانا ہے اس ستارے کو اپنے آگے، اس کو بائیں رکھیں گے، یوں چلیں گے، فلاں ملک کے کنارے پہ پہنچیں گے۔ ہم نے ستاروں سے رہنمائی لینی ہوتی ہے۔ اگر جاڑے کا موسم آ جائے، اگر بادل آ جائیں، اگر غبار آلود آسمان ہو جائے، ہمارا چلنا دو بھر ہو جاتا ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ گویا جو ستارہ ہے یہ کشتی کے لیے گوگل میپ ہے، یہ اس کو دیکھ کر اس لوکیشن اور شریطہ پہ چلتے ہیں۔ میرے دوستو، پیغمبر کریم نے جو بات فرمائی ہے وہ بھی آج کے دور میں ہمیں ڈیجیٹل میڈیا سمجھا کر بتا رہا ہے کہ صحابہ سے رہنمائی لیں گے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی پیغمبر کے صحابہ کا دم بھرے، اہل بیت سے نفرت کرے، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کوئی اہل بیت سے محبت کا دم بھرے، صحابہ سے بیزاری کرے، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں صحابہ کرام سے رہنمائی لیں گے، اہل بیت کی کشتی میں محبت کے اندر بیٹھیں گے، تب جا کر بات کھلے گی۔ اب جو یہ محبتیں بتائے وہ حق ہے، جو نفرتیں بتائے وہ حضور پاک کی دین کا دلدار نہیں ہے۔ اس نے حضور پاک کے دین میں دل نہیں لگایا، دا لگایا ہے۔ دل لگانا اور ہے، دا لگانا اور ہے۔ دل لگتا ہے تو بات بنتی ہے، دا لگتا ہے تو بات ٹوٹتی ہے۔ یاد رکھیں پیغمبر کی محنت حق پر تھی، پیغمبر السلام کی تگدو بالکل ٹھیک تھی۔ حضور پاک نے تکلیفیں، مصائب، آلام، مشقتیں، دن رات کی محنتیں، حتیٰ کہ خون پسینہ بہا کر حضور پاک نے امت کو صحابہ اور اہل بیت کے دو تحفے دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اہل بیت میں، صحابہ میں پیار تھا، محبت تھی، تعلق تھا، عقیدت تھی، یگانگت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، اکرام تھا، مقام سمجھتے تھے، ایک دوسرے کا رتبہ اور درجہ سمجھتے تھے، ویلیو حیثیت سمجھتے تھے، مرتبات سمجھتے تھے۔ یہ معاملات ان میں محبتیں تھی، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 103 بتاتی ہے، پارہ نمبر 4 کا دوسرا صفحہ بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے پیغمبر کے صحابہ، یاد کرو اس وقت کو جب
तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन रब करीम ने तुम पे करम किया, रब रहीम ने तुम पे रहमत भेजी, रब मजीद ने अपनी मजदानी ताकत के साथ तुम पे ये मकाम के अता करके अता यूं कर दी, वअल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम, जो तुम्हारे सीनों में धड़कने वाला दिल था इसमें नफरत को निकाला, मोहब्बत को रखा, फसाद को निकाला, अमन को रखा, दुश्मनी को निकाला, भाईचारे को रखा। वअल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम, इतनी मोहब्बत रख दी, इतना प्यार रख दिया, इतना भाईचारा रख दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अभी रात नहीं गुजरी सुबह हुई तुम भाई भाई बन चुके थे। तो हुजूर के सहाबा और अहले बैत तो भाई भाई हैं। हुजूर पाक के सहाबा और अहले बैत में कुरान कहता है मोहब्बत थी। अब कोई आपको नफरत सुनाए, लड़ाई सुनाए, फसाद सुनाए, तो इसका माना है ये अल्लाह के कुरान के साथ नहीं चल रहा। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक की अहले बैत और सहाबा के प्यार देखें, आप हैरान हो जाएं। हजरत अबू बकर और हजरत उमर और हजरत अली एक बार तीनों इकट्ठे चल रहे थे। इत्तेफाक यह था, अबू बकर दाएं, हजरत उमर बाएं, हजरत अली दरमियान में, हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं। गपशप हो रही है, प्यार की बातें चल रही हैं, दिल लगी हो रही है। इसी असना में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे दिल में एक लतीफा नुमा गपशप जाहिर हुई। मैंने कहा, अली एक बात कहो। कहा जी कहना। कहा, इधर से मेरी कद लंबी, उधर से अबू बकर की कद लंबी, दरमियान में आपकी कद थोड़ी छोटी है, तो हम तीनों यूं चल रहे हैं। पहले अबू बकर की कद तवील, फिर आप छोटे, फिर मेरी कद तवील, तो ऐसे लगता है जैसे लिखो लना, लाम लंबी, नून छोटा, अलिफ लंबा, तो लना लिखे, तो हम तीनों चलते हुए लना की शक्ल बन चुके हैं। लना लिखे ना, लाम लंबा है, नून छोटा है, अलिफ लंबा। क्या जवाब दिया हजरत अली ने? कहा जी बात तो ठीक है, लेकिन एक मैं कह दूं? कहा जी कह दे। कल लना में मैं नून की जगह हूं ना, अगर लना से नून निकाल दें, फबकिया ला, पीछे ला बचता है, ला का माना है कुछ नहीं, तो मेरे बगैर फिर तुम भी कुछ नहीं। अब आप बताएं ये नफरतें हैं? आप बताएं ये लड़ाइयां हैं? आप बताएं इसे दुश्मनी कहते हैं? ये मोहब्बत का ताल्लुक। और मैं एक बात और करूं, कहते हैं जब अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए थे ना, तो अबू बकर सिद्दीक ने अम्मा फातिमा का हक खा लिया था। पूछे जी कौन सा हक था? कहते हैं जी फदक का एक जमीन का टुकड़ा था, बाग फदक, वो अबू बकर खा गए थे। अम्मा फातिमा ने मांगा भी था और अबू बकर ने नहीं दिया था। मैंने कहा भाई फिर क्या हुआ था? कहते खा गया था। मैंने कहा एक दो बातें जरा मुझे बताना, ये कोई निवाला था, कोई बोटी थी, कोई आलू था जिसे यूं निवाले में पकड़ खा जाना? जमीन थी? कहते हाँ। मैंने कहा वो खा गया? कहते कब्जा कर लिया। मैंने कहा अच्छा, जब अबू बकर उमर उस्मान ने तो कब्जा कर लिया, ये दुनिया से चले गए, फिर हुकूमत किसकी आई? कहते हजरत अली की। मैंने कहा हजरत अली हुक्मरान बाइख्तियार थे या बेख्तियार थे? कहते बाइख्तियार थे, साहिब जुल्फ़कार थे, इनके पास बड़ी तलवार थी, वाह वाह था। मैंने कहा ठीक है, तो फदक की ज़मीन बाकी थी? जी बाकी थी। हजरत अली ने क्या किया? चुप, हुण तो नहीं दसना। ला मुहाला एक ही जवाब है कि हजरत अली ने भी अबू बकर के फैसले को बरकरार रखा। तो फिर ये क्यों कहते हैं अबू बकर खा गया? फिर बोलना कि हजरत अली अल मुर्तज़ा ने क्या किया। और भाई हजरत सिद्दीक़ अकबर को तो इस पे गासिब कहता है, इस मसले पे हजरत अली के बारे में तेरी जबान गुंग क्यों है? हजरत अली अल मुर्तज़ा को तो चाहिए होता कि उस ज़मीन को अपने बेटों के नाम अलाट करते, आओ मेरे शहजादे हसन, आओ मेरे शहजादे हुसैन, माँ का हिस्सा ले लो, मैंने तुम्हें दे दिया। दिया? कहते हैं जी नहीं। तो क्यों? वो कहते हैं ना गल विच हो रहे, बेटा पूरी बात कर। मैं पूरी बात समझाने लगा।
اما فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کی وفات کے وقت ایک ہی اولاد باقی تھی، باقی ان کی بہن بھائی پہلے فوت ہو گئے تھے. تو اما فاطمہ نے خط لکھا حضرت صدیق اکبر کو، ارسلت الیہ، کہ ابو بکر آپ رسول پاک علیہ السلام کے جانشین ہیں، آپ کو چاہیے کہ مجھے حضور پاک کی میراث دیتے ہوئے حضور پاک کا یہ باغ عنایت فرما دیں. حضرت صدیق اکبر نے جو فرمایا اگر وہ پورا بتا دیا جائے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو کر محبتوں میں تبدیل ہو جائیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آپ کے والد مکرم کا فیصلہ تھا کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہونی، یہ فیصلہ آپ کے خاوند علی المرتضیٰ کے علم میں ہے، اور یہ فیصلہ حضرت عباس حضور پاک کے چاچا جان کے علم میں ہے. آپ چاہیں تو گھر سے تصدیق کرا لیں، حضور کا فیصلہ ہے وراثت تقسیم نہیں کرنی. اب آپ چاہتی ہیں کہ میں حضور کا فیصلہ برقرار رکھوں یا توڑ دوں؟ اگر چاہتی ہیں توڑ دوں تو باغ فتح آپ کے حوالے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے والد مکرم کا فیصلہ قیامت تک جیسے حضور نے فرمایا وہ باقی رہے تو یہ باقی ہے. اور اگر آپ کو زمین کی طلب ہے تو باغ فتح کیا ہے؟ ابو بکر صدیق آرڈر جاری کر رہا، کسی زمین پر انگلی رکھیے وہ آپ کے نام الاٹ کر دوں گا. بولیے. اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب اپنے والد مکرم کا فیصلہ پتہ چلا، فرمایا کہ میں اپنے والد کے فیصلے پر راضی ہوں. فرضیت بذالک، یہ نظر نہیں آتا؟ اچھا ایک بات ہے، ابو بکر کھا گیا تھا تو حضور پاک کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. کیا ابو بکر نے حضرت اما عائشہ کو چوتھا حصہ دیا تھا حضور کی وراثت سے؟ خاوند فوت ہو جائے، بیوی کی اولاد نہ ہو تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان کے لیے کیا ہے؟ چوتھا حصہ ہے. اما عائشہ کی تو اولاد نہیں تھی، تو کیا چوتھا حصہ اما عائشہ کو ابو بکر نے دیا؟ کہ جی نہیں دیا. اور کھا گیا تو ابو بکر اپنا گھر بھرتا، صدیق نے تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا. اس نے حضور کا فیصلہ یوں برقرار رکھا، لیکن تو ظالم نے تو اسے غاصب کہہ دیا. اچھا ایک بات اور پوچھوں، حضرت علی کے بعد حکومت کس کی آئی؟ امام حسن. امام حسن، امام حسن نے وہ زمین اپنے نام کرائی کہ میری اماں کا حصہ ہے؟ جی نہیں. تو پھر تجھے کس نے کہا ہے تو خواہ سے ابو بکر پہ اعتراض کر؟ ایک ظالم نے مجھے جواب دیا، میں نے کہا مولوی جی تسی سوچو تو جواب لب جانا ہے. میں نے کہا جی مجھے جواب سمجھا دے. کہتے اہل بیت کی عادت یہ ہے جو اس سے چیز لے لی جائے وہ واپس نہیں لیتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا ہے تو جھوٹ، لیکن اگر اس جھوٹ کو مان لو تو اہل بیت نے اپنا حق چھوڑ دیا. تو آج تک ابو بکر پر اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ تو بھی تو پھر اسی پر عمل کر، تو بھی اعتراض چھوڑ دے. حجی وکیل بلا توکیل نہ بنیے. ابو بکر میں اور اما فاطمہ میں پیار کا تعلق تھا. ایک بات مزید، جب اما فاطمہ وفات پا رہی تھی، حضرت حسن تو بہت چھوٹے تھے، حضرت حسین تو بہت چھوٹے تھے، ان کی بہنیں تو بہت چھوٹی تھیں. اما فاطمہ کی بیماری میں، اما فاطمہ کی مرض میں، اما فاطمہ کی تکلیف کے دنوں میں خدمت کس عورت نے کی تھی؟ ذرا اس عورت کا نام بھی بتا دیں اور اس عورت کا رشتہ بھی بتا دیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا. یہ اسماء کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے. ابو بکر کی بیوی نے وفات تک اما فاطمہ کی خدمت کی ہے، تیمارداری کی ہے. اوہ حق کھانے کی بات ہوتی تو اما فاطمہ کہتی کہ مجھے تمہاری خدمت نہیں چاہیے، تو میرا حق کھا گئی ہے. انہوں نے خدمت کے لیے قبول کیوں کیا ہے؟ اچھا ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں کہ جب اما فاطمہ فوت ہو گئی تو حضرت علی ابو بکر کے دروازے پہ بتانے نہیں گئے. تو ٹھیک ہے نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کی بیوی اما فاطمہ کی خدمت میں تھی، وفات ہوئی، بیوی نے آ کر خاوند کو بتا دیا، حضرت علی کو پتہ چل گیا. اب دوبارہ بتانے کے لیے دروازے پہ جانا ضروری تھا؟ عجیب بات ہے. مولانا یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کیمرے کا سٹینڈ بند ہو گیا. اب مولانا پھر کہیں گے جی بند کر دو، اندر رکھ دو. کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ ابو بکر کو تو اس کی بیوی نے آ کر بتا دیا اما فاطمہ کی وفات، تو حضرت علی کا دوبارہ بتانا کیا بنتا تھا؟ تو ایک گھر کی بات تھی، روزانہ کے آنے جانے کی خبریں تھیں. آج طبیعت ایسی ہے، آج صحت ایسی ہے، یہ تو روزانہ کی بات تھی. اور میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا پیار دیکھیں تو حضرت عمر اور اہل بیت میں پیار یہ ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایران کے فتح کی خوشخبری آئی تو بادشاہ کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی. وہ مدینے میں آئی تو مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. نام اس کا سلافہ تھا، بعد میں اس کا شہر بانو رکھا گیا. حضرت حضرت عمر کو لوگوں نے کہا بادشاہ کی بیٹی بادشاہزادی ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے شہزادے کے لیے قبول کر لیں. حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں، ہم بھی اس کا رشتہ شہزادے کو دیں گے. لوگوں نے سمجھا کبشہ بن عمر کو ملے گی، عبداللہ بن عمر کو ملے گی، حضرت عمر کے صاحبزادوں کو. لیکن جب اس بچی کے رشتہ طے کرنے کی باری آئی تو حضرت عمر نے حضرت علی کو بلایا اور امام حسین کے عقد میں دے دیا. یار حضرت عمر اور حضرت علی میں اختلاف ہوتا تو حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کی عزتوں کو تلاش کرتے پھرتے، اور حضرت علی اپنی بہو کا رشتہ حضرت عمر کے انتخاب پر پسند فرماتے اور قبول فرماتے. اور میرے دوستو، یہ شہر بانو حضرت اماں شہر بانو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی اماں ہیں. امام زین العابدین رحمہ اللہ وہ ہیں جو کربلا میں واحد بچنے والے مرد اور غازی ہیں. ان سے سادات کی نسل چلی ہے. سادات کا بڑا احترام ہے. میری والدہ مکرمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اماں جان بھی حضرت امام زین العابدین کی اولاد ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں، سید ہے میری اماں جان. تو میں کہتا ہوں سیدو، تمہیں تو عمر کا حیا کرنا چاہیے. سادات والوں، تمہیں تو عمر فاروق کا حیا کرنا چاہیے کہ تمہاری اماں کا رشتہ عمر فاروق نے ڈھونڈا تھا. بھائی یہ محبت نہیں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے آخر میں ایک خواہش کا اظہار ہوا اور حضرت عمر نے حضرت علی کو بتایا. ہے علی المرتضیٰ پیغمبر اسلام کی حدیث آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. کل سحر و نسب ان کی حدیث سنن میں موجود ہے کہ ہر وہ رشتہ جو حضور کے سادات کے علاوہ ہوگا قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا. سادات کا رشتہ قیامت تک چلے گا. حضرت علی نے فرمایا جی بالکل. کہا پھر میں چاہتا ہوں کہ میں نے ایک رشتہ تو حضور کے گھر میں دیا ہے، اپنی بیٹی حفصہ حضور کی بیوی بنائی ہے، اب چاہتا ہوں حضور کے گھر سے ایک رشتہ لوں. تو حضرت علی نے اپنی بیٹی اماں فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی امام حسن حسین کی چھوٹی بہن ام کلثوم بنت علی کا رشتہ حضرت عمر کو دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی عمر میں کوئی 10 سے 20 سال کا فرق تھا. تو میں نے کہا جی سسر اور داماد تو راضی ہیں، جن کا رشتہ ہے وہ تو راضی ہیں، گھر والے سارے راضی ہیں. تجھے اعتراض کا حق کس نے دیا ہے کہ تو درمیان میں قاضی بن جا؟ رشتہ دینے اور لینے والے دونوں راضی ہیں. کوئی یہ رشتہ آج نہیں ہوا کہ تو عمروں کو متعین کرتا پھر کہ ایج اتنی ہے اور اتنی ہے. یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بچی کے لیے کوئی لائق فائق شوہر سمجھا تھا تو حضرت عمر بن خطاب کو سمجھا تھا. اس رشتے کو دیکھے نا تو حضرت عمر حضرت علی کے داماد لگتے ہیں، حضرت علی حضرت عمر کے سسر لگتے ہیں، حضرت حسن حسین حضرت عمر کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں، حضرت عمر حضرت حسن حسین کے بہنوئی لگتے ہیں. اور پھر حضرت علی کی اس بیٹی کا بیٹا بھی پیدا ہوا حضرت عمر فاروق سے. حضرت عمر فاروق کا بیٹا جو اس بچی سے پیدا ہوا اس کا نام ہے زید بن عمر بن خطاب. یہ زید بن عمر حضرت عمر کا بیٹا اور حضرت علی کا نواسا، اماں فاطمہ کا نواسا اور امام حسن حسین کا بھانجا، اور امام حسن حسین اس بچے کے ماموں لگتے ہیں. یہ محبت نہیں تھی تو تعلق کیسا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل بیت کا تعلق دیکھیں تو حضرت عثمان اور امام حسن و حسین و حضرت علی کا پیار اتنا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں 2 جنگیں ہوئی ہیں مشہور، ایک فتح تبرستان اور ایک غزوہ قسطنطینیہ. فتح تبرستان میں بھی امام حسن اور حسین حضرت عثمان کی زیر نگرانی جہاد میں شامل تھے اور تبرستان کو فتح کر کے لوٹے تھے، اور قسطنطنیہ کے سفر میں بھی یہ دونوں حضرت عثمان کے دور میں شامل تھے اور قسطنطنیہ سے کامیاب واپس لوٹے تھے. اللہ آپ کو ترکی لے جائے. میں استنبول گیا ہوں، میں نے ترکی کے اس شہر کو وزٹ کیا ہے. درمیان میں سمندر ہے جسے باسفورس کہتے ہیں.
ایک طرف بر اعظم ایشیا ہے، ایک طرف بر اعظم یورپ ہے. یہ سمندر ہے جو دو بر اعظموں کو ملاتا ہے، اسے گیٹ آف دا یورپ کہتے ہیں. یہاں جائیے تو آپ کو یورپ کے ایریا میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام خالد ہے، یہ حضور کے مدینہ کے میزبان ہیں. ان کی قبر ملے گی. یہ فوت ہوئے تھے جب امام حسن اور حسین بھی اس لشکر میں شامل تھے، اور انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا کر یہاں ان کی قبر مبارک بنائی تھی. یہ حضرت عثمان کے دور میں. اگر محبت نہیں تھی اور نعوذ باللہ حضرت عثمان کی خلافت غاصبانہ تھی تو غاصبانہ خلیفہ کی زیر نگرانی جہاد تو فساد ہوتا ہے. تو یہ جہاد محبت پہ دلیل نہیں ہے. اور آئیں ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ہے یعلا بنت ابی المسعود. حضرت علی کی شادی ہوئی، اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ کے دل پہ ابو بکر کے جانے کا ایک بہت بڑا اثر تھا، ایک گہرا اثر چھوڑ گیا. حضرت ابو بکر سے بڑا پیار تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ کی اس بیوی کے گھر بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوا، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتابیں متفق ہیں. تاریخ میں یہ بات اتفاق کے طور پہ ہے کہ حضرت علی نے اس بچے کا نام ابو بکر صدیق کی یاد میں ابو بکر ابن علی رکھا تھا. امام حسن کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت حسین کا بھتیجا، امام حسن کا بیٹا، حضرت علی کا پوتا. وہ اٹھا کر اپنے بابا جان کے پاس لائے تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا حسن، اس میرے پوتے کا نام بھی ابو بکر بن حسن رکھ دے. اور فیصل آباد کے دوستو، یہ ابو بکر ابن علی چاچو، ابو بکر ابن حسن بھتیجا، یہ دونوں میدان کربلا کے 72 تنوں کے شہیدوں میں شامل ہیں. دونوں یہ میدان کربلا کے شہید ہیں. یہ حضرت علی کو محبت نہیں تھی تو ابو بکر کے نام پہ اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کا نام کیوں رکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں. آج 2 بتائے جاتے ہیں، غازی عباس علمدار اور حضرت امام حسین. بس باقیوں کو کیوں ذکر نہیں کرتے؟ آؤ میں 9 بیٹوں کے نام بتاتا ہوں، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کر یاد کر لینا. کربلا کا پہلا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا محمد الاوسط ابن علی. کربلا کا دوسرا شہید حضرت علی کا بیٹا ابو بکر ابن علی. کربلا کا تیسرا شہید حضرت علی کا بیٹا عمر ابن علی. کربلا کا چوتھا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا عثمان ابن علی. کربلا کا 5واں شہید حضرت علی کا بیٹا عبداللہ بن علی. کربلا کا 6واں شہید حضرت علی کا بیٹا جعفر بن علی. کربلا کا 7واں شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا عبید اللہ بن علی. کربلا کا 8واں شہید حضرت علی کا بیٹا غازی عباس علمدار ابن علی. کربلا کا 9واں شہید حضرت علی المرتضیٰ کا لائق فائق بیٹا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہم. یہ بھی تو حضرت علی کی اولاد ہے. ان کے جسم میں بھی خون حیدری دوڑ رہا ہے، ان کے رگوں میں بھی خون علی دوڑ رہا ہے. ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کربلا کے شہیدوں میں امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کربلا کے شہید، ابو بکر بن حسن بن علی کربلا کے شہید. ان شہیدوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر کریں تو وہ جھوٹ کھل جائے گا کہ ہم نے تو بتایا صحابہ اہل بیت میں نفرتیں تھی، اب اہل بیت کے گھر سے صحابہ کے ناموں کے بچے مل جائیں گے. اور اگر آپ کا ذوق تازہ ہے، آپ کی توجہ ہے، سب کی ہے، سب کی ہے نا. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا. اگر آپ کا ذوق تازہ ہے اور میرا جملہ ہضم کر پاؤ تو میں بات کر رہا ہوں جس گھر کے صحن اور آنگن میں، جس گھر کی حویلی میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہو، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. توجہ، کام پورا ہو رہا ہے تو تسی کہہ رہے ہو آواز نہیں آتی. بڑی جلدی دسیا تسی. جی نہیں، اس کو منہ کے ساتھ میں نہیں لگاتا، اس پر کور نہیں ہے، کرنٹ لگے مجھے. نہیں نہیں، منہ کے ساتھ لگانے کے اس کے کور لائے، میں ابھی لگاتا ہوں ساتھ. پھر ٹھیک ہے. میرا تو روز دا کام، میں نے منہ دے نال لگے نا تو بندے نو
अम्मा जी ते खाला जी दोवां दा दुध पीता होया याद आ जाता है। जज़ाकल्लाह। तो मुझे दिखा दें आज, मैं कर लेता हूँ, मैं अभी कर लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये लें, मैंने इसको दूर इसलिए रखा कि मेरा रोज़ का काम है, मुझे पता है भी करंट कित्थू लगता है। मेरे दोस्तों, ये करबला के शोहदा हैं, इनका जिक्र क्यों नहीं करते? उसकी वजह सहाबा और आले बैत में मोहब्बत मिलेगी। तभी तो मैंने कहा मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर देगा। जो सहाबा और आले बैत का प्यार बताए इसका भी चेहरा देखा करो, जो नफरतें बताए इस दी भी बूथी वेखी करो, उसका भी चेहरा देखे जो नफरत बताए, और जो मोहब्बत बताए तो बात खुल जाएगी। मेरे दोस्तों, ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में गोश गुजारी इसीलिए की हैं कि आपको बता पाऊं कि हकीकत क्या है। और मैदान करबला के शहीदों में जो जुल्म और तशद्दुद यजीद की हुकूमत ने किया, जो जुल्म और तशद्दुद इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम गवर्नर ने किया, शिमर इब्ने ज़िलजौशन जैसे लानती ने किया, हम वाज़े आलो सुन्नत वल जमात कहते हैं हमारा शिमर इब्ने ज़ियाद और यजीद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन से निकालना कि साड़ा कोई यजीद नाल वास्ता है, असी यजीदी नहीं, हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी है, क़यामत में भी हुसैनी बन के उठना चाहते हैं। ये ज़हन में रख, हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं है। मैं हर जगह ये बात समझाते फिर रहा हूँ मुहर्रम के बयानात में। आज मेरे ख्याल में कोई मुहर्रम की कोई 28-29 होने के लगभग है, तो मेरे ख्याल में मेरा भी कोई 28वां 29वां बयान होगा मुहर्रम का। तो मैं हर जगह ये कहता फिर रहा हूँ कि बाबा हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं है, हम हुसैनी थे, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी रहेंगे। और एक बात मैं मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मेरे दोस्तों, सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इन ज़ालिमों ने जिस जुल्म को बर्पा किया, मैं आज कहता हूँ कातिलीन हुसैन पर, जिन्होंने हज़रत हुसैन को कत्ल किया, या जो इस कत्ल के मुआविन बने, या जो इस कत्ल के साथी बने, या इस कत्ल पे खुश रहे, या इस कत्ल की साजिश को परवान चढ़ाया, अल्लाह सब पर लानत फरमाए। हमारा कोई इनसे वास्ता नहीं है भाई। ये बात न समझिए कि हमारा कोई हज़रत हुसैन के साथ नऊज़ुबिल्लाह, ना बाबा ना। हज़रत हुसैन के नाने से हमने सिफारिश लेनी है, यजीद दे नाने को लसी सिफारिश नहीं लेनी। अगर कोई यजीद की तारीफ़ें करे ना तो आप उसे कहना कि दुआ कर लेते हैं अल्लाह क़यामत में मुझे हुसैन का साथ दे और तुझे यजीद का साथ दे। आमीन नहीं कहेंगे, अजी ढिड्डू में गल कर दें तो आमीन कहना। अगर दिल से आप ये बात कर रहे हैं कि यजीद अच्छा था तो यजीद कह दें और अपना साथ भी मांग लें, हमारा कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है। मैदान करबला ये वो जंग है जो शहादत के बाद इमाम हुसैन ने जीत ली है। दुनिया में लोगों के फौत होने के बाद तो लोग कहते हैं हम फाते हैं, ये मफ्तू हैं। नाना बाबा, शहादत हुसैन, हजरत हुसैन ने शहादत पाने के बाद ऐसी जंग जीती है कि यजीद था, हुसैन है और रहेगा। हुसैनियत आज भी कायम है और हुसैनियत रहेगी। अल्लाह आपको और हमें हज़रत इमाम हुसैन सहाबा कराम का महब्बत का ताल्लुक़ अता फ़रमाए और इनकी आपस में महब्बत और ताल्लुक़ पे अल्लाह हमारी ज़िंदगी को पूरा फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।